صحابہ کا اصول یہ ہے کہ غیب کی جتنی باتیں اچھی طرح نوجوان دماغ میں رکھے، بچے بھی پڑھیں کہ غیب کا یؤمنون بالغیب ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ ہے، غیب پر ایمان ہے۔ غیب پر ایمان کی بنیاد یاد رکھیے کہ غیب پر ایمان جو غیبیات جس کو ہم کہتے ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، جہنم کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کے عذاب ہیں، جو چیزیں بھی غیب ہیں، فرشتوں کی تفصیل ہے، ان کی صفات ہے، سب ہمارے لیے غیب ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو جن کو ہم نے نہیں دیکھا غیب ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس ان کے لیے وہ آپ کی شخصیت غیب نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی غیب ہے، تعلیمات ہے، علم ہے، دلیلیں ہیں، تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ غیب پر ایمان لانے کی جو بنیاد ہے، یہ دھیان رکھیے کہ اس میں اہل سنت کا، سلف کا منہج یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے جتنا ہے اتنا ہی مانیں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، دماغ میں بٹھا لیجئے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ غیب کے جاننے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، سائنس ٹیکنالوجی لیبارٹری میں ہم تحقیق نہیں کر سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، فلاں اور فلاں چیز کو بنیاد بنا کر ہم غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتے۔ غیب کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وحی، اللہ کی وحی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سب سے پہلے کتاب الوحی بنایا، اس لیے کہ دین پورا کا پورا ہمیں وحی سے ملا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی حدیثوں کی شکل میں ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آیا وہی دین ہے، خاص طور سے عقائد کے باب میں، اس کے علاوہ کوئی چیز عقیدے کے معاملے میں قبول نہیں ہوگی۔ غیب کو کوئی کتنا بڑا بھی انسان ہو، دنیا کی عالمگیر گمراہی دیکھیے کہ جس شخصیت کو مان لیا، کسی نے گرو نانک کو مانا، کسی نے فلاں کو مانا، کسی نے، تو ان کی بات کو غیب کو کہا کہ یہ جانتے ہیں، جبکہ وہ انسان ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور غیب کو آپ اپنے دماغ سے اگر بتانا چاہو گے تو ٹھوکر ضرور کھاؤ گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے صحیح غلط ناپنے کا کوئی آلہ ہے ہی نہیں، صرف وحی الہی ہے۔